الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے لے کر 242 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین پورے، لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یہ کہ یتیم پوری کرے گا، الرضاعت رضاعت کی مدت، وعلا اور اوپر اس کے، المولودی کے بچہ ہے، لہو اس کا، رزقہن رزق ان کا، وکسوتہن اور پہنانا ان کا، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، لا نہ، تکلف تکلیف دیا جائے، نفس کوئی نفس، الا مگر، وسعہا اس کی کوشش کے مطابق، لا نہ، تضار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کے سبب، ولا اور نہ، مولود لہ اس کو جس کا بچہ ہے، بولدہ اس کے بچے کے سبب، وعلا اور اوپر، الوارث وارث کے ہے، مثل ذالک اسی کی، فإن پس اگر، ارادہ کریں وہ دونوں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراضٍ رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور مشورے سے، فلا پس نہیں ہے، جناح گناہ، علیہما اوپر ان دونوں کے، وَإِنْ اور اگر، اردتم ارادہ کرو تم، ان یہ کہ، تسترضعوا دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا پس نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر، اذا جب، سلمتم سپرد کر دو تم، ما جو کچھ، آتیتم دینا ہے تم نے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، واسطے اس کے کہ جو ارادہ کرے کہ پوری کرے گا رضاعت کی مدت، اور اوپر اس کے رزق ہے ان کا اور پہنانا ان کا ساتھ اچھے طریقے کے کہ بچہ ہے اس کا، اور نہیں مکلف ٹھہرایا جاتا کوئی جان مگر اس کی کوشش کے مطابق، اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کے سبب، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کے سبب، اور اوپر وارث کے اسی کی مثل ہے۔ پس اگر ارادہ کرے وہ دونوں دودھ چھڑانے کا، رضامندی سے اور مشورے سے، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، پس نہیں ہے گناہ تم پر جب سپرد کر دو تم جو کچھ دینا ہے تم نے ساتھ بھلے طریقے کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ والذین اور جو لوگ، یتوفون
وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن روکے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو اربعۃ اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن فَإِذَا پس جب بلغن پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا پس نہیں ہے جناح گناہ علیکم تم پر فیما اس چیز میں کہ فعلنا کریں فی انفسہن اپنے متعلق بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے واللہ اور اللہ تعالی بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو خبیر خبر رکھتا ہے۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن پس جب پہنچ جائیں اپنی عدت کو پس نہیں ہے گناہ تم پر اس چیز میں کہ کریں اپنے متعلق ساتھ بھلے طریقے کے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ ولا اور نہیں ہے جناح گناہ علیکم تم پر فیما اس چیز میں کہ عرضتم اشارہ و کنایہ سے کرو بھی وہ من خطبۃ النساء عورتوں کے پیغام نکاح سے او یا اکننتم پوشیدہ رکھو تم فی انفسکم اپنے جیوں میں علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی انکم یہ کہ تم ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ان کا ولیکن اور لیکن لا نہ تواعدوہن وعدہ دو انہیں سرًا پوشیدہ الا مگر ان یہ کہ تقولو کہو قولاً بات معروفہ بلی ولا اور نہ تعزمو پختہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب لکھت اجلہ اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما فی جو کچھ انفسکم تمہارے جیوں میں ہے فاحذروہ پس ڈرو اس سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا حلیم حلم والا ہے۔ اور نہیں ہے گناہ تم پر اس چیز میں کہ اشارہ و کنایہ سے کرو وہ عورتوں کے پیغام نکاح سے یا پوشیدہ رکھو تم اپنے جیوں میں جانتا ہے اللہ تعالی یہ کہ تم ان قریب تذکرہ کرو گے ان کا اور لیکن نہ وعدہ دو انہیں پوشیدہ مگر یہ کہ کہو بات بلی اور نہ پختہ کرو نکاح کی گرہ کو یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت اپنی مدت کو اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے پس ڈرو اس سے اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا نہیں ہے جناح گناہ علیکم تم پر ان اگر طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو ما لم کہ نہیں تمسوہن چھوا تم نے انہیں او یا تفریدو لہن نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریدتاً حق مہر
ومتعوہن اور فائدہ پہنچاؤ انہیں، علی الموسع اوپر ہے وسعت والے کے، قدرہ اس کی قدرت کے مطابق، وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کے قدرت کے مطابق، متاعا فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، حقا حق ہے، علی المحسنین اوپر نیکوکاروں کے۔ نہیں ہے گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو کہ نہیں چھوا تم نے انہیں، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے حق مہر، اور فائدہ پہنچاؤ انہیں، وسعت والے پر ہے اس کی قدرت کے مطابق، اور تنگ دست پر ہے اس کی قدرت کے مطابق، فائدہ پہنچانا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، حق ہے اوپر نیکوکاروں کے۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دے دو انہیں، من قبل پہلے، ان کے تمسوہن چھوا انہیں، وقد اور تحقیق فرضتم مقرر کر چکے تم، لہن ان کے لیے، فریضۃً حق مہر، فنصف پس نصف ہے، ما جو فرضتم مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یہ کہ، یعفون معاف کر دے وہ، او یا یعفو معاف کرے، الذی وہ شخص کے، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان اور یہ کہ، تعفو معاف کرو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ، تنسوا بھولو، الفضل فضیلت کو، بینکم اپنے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ اور اگر تم طلاق دے دو انہیں پہلے کہ چھوا انہیں، اور تحقیق مقرر کر چکے تم ان کے لیے حق مہر، پس نصف ہے جو مقرر کیا تم نے، مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ، یا معاف کرے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، اور یہ کہ معاف کرو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ بھولو فضیلت کو اپنے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ حافظو محافظت کرو، علی الصلوات اوپر نمازوں کے، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز، وقوموا اور کھڑے ہو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین مؤدب ہو کر۔ محافظت کرو اوپر نمازوں کے اور درمیانی نماز، اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے مؤدب ہو کر۔ فَإِن پس اگر، خفتم خوف ہو تمہیں، فرجالاً پس پیدل، او یا رکبانا سواری پر، فَإِذَا پس جب، امنتم امن میں ہو تم، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما جیسا کہ، علمکم سکھایا تمہیں، ما لم جو کچھ نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے۔ پس اگر خوف ہو تمہیں، پس پیدل یا سواری پر، پس جب امن میں ہو تم، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ سکھایا تمہیں جو کچھ تم نہیں تھے جانتے۔ والذین اور جو لوگ، یتوفون وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً
فائدہ پہنچانا ہے، الالحولی 1 سال تک، غیر اخراج نہ کہ نکالی جائیں، فَإِن پس اگر خرجنا نکل جائیں، فلا پس نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے متعلق، من معروف بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک، نہ کہ نکالی جائیں، پس اگر نکل جائیں پس نہیں ہے گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے متعلق بھلے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق والیوں کے لیے، متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، حقاً حق ہے، علی المتقین اوپر پرہیزگاروں کے۔ اور طلاق والیوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، حق ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل کرو۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ میں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اگر باپ اپنے بچے کی مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، اس سے پتہ چلا کہ طلاق کے بعد بھی ماں کو دودھ پلانے کا حق حاصل ہے، اولاد کو باقاعدہ ان سے نسبت دی گئی ہے، اگرچہ ملکیت باپ کی ہے۔ رہی رضاعت کی مدت تو وہ بھی پتہ چل گیا کہ 2 سال ہے، البتہ اس سے کم کی بھی گنجائش نکل آئی اور رضاعت کی مدت بھی واضح ہو گئی۔ اس دوران جو دودھ پیا جائے گا اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ بچے کے باپ پر یا بچے والوں پر ان عورتوں کا رزق یعنی کھانا اور لباس دینا ضروری ہے۔ یہ کھانا اور لباس حسب دستور اور کشائش ہو، اس سے زائد کا شریعت کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتی۔ والدہ کو اولاد کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے کہ اگر وہ بچے کو پاس رکھ کر دودھ پلانا چاہتی تو اس سے چھین لیا جاتا تو اس کی ممتا پر جو گزرتی ہے وہ وہی جانتی، یا اگر اسے دودھ پلانے کے لیے کہا جاتا مگر اسے معاوضہ نہ دیا جاتا یا کم دیا جاتا جسے وہ خوش ہو کر نہ لیتی، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے کہ اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا اور ماں دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، ایسی صورت میں باپ کے لیے جو مشکل ہوتی ہے وہ بھی قابل بیان نہیں، یا باپ سے اس کی حیثیت سے زائد معاوضے کا مطالبہ کیا جائے جس سے اسے مجبور کرنا ہی مقصود ہو۔ وارثوں پر بھی اسی کی مثل ذمہ داریاں ہیں۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو وہ ماں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں
تاکہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر نہ ہو۔ اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشاورت سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم ارادہ کرو کہ ماں کے علاوہ کسی دائی سے دودھ پلوانا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم دودھ پلانے والی کو اس کا معاوضہ جو طے شدہ تھا اچھے طریقے سے دے دو، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی یہ بات دہرائی گئی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، لہذا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر واشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ عدت وفات ہے۔ بیوہ عورتیں چاہے مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ، جوان ہوں یا بوڑھی، ان کی عدت یہی ہے۔ البتہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی اجازت نہیں، اور نہ خاوند کے مکان سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کرے اور اولیاء کی اجازت و مشاورت سے کسی دوسری جگہ نکاح کا ارادہ کرے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور نہ ان کے اولیاء پر کوئی گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقد ثانی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوانہ اثرات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ عقد ثانی کو خصوصاً بیواؤں کے عقد کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، خاندان کے لیے باعث شرم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اس کی اجازت اور حکم دیتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور عورتوں کے معاملات میں تم جو پیغام بھیجتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو یا ان کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ ان سے کوئی خفیہ معاہدہ کرو، کوئی بھلی بات کرو، مراد یہ ہے کہ اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجو، مثلا میرا شادی کا ارادہ ہے یا میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں۔ عدت گزرنے سے پہلے عقد کا پختہ عزم نہ کرو، خصوصاً اس عورت کو جسے اس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں۔ دوران عدت نکاح کا اشارتاً پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہ گزر جائے خاوند رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ممکن ہے وہ رجوع کر لے۔ جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ انجانے میں جو کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر خاوند بیوی کو قبل از خلوت صحیحہ طلاق دے دے اور عورت کا حق مہر بھی ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، فرمایا ایسا کرنے میں گناہ تو نہیں ہے، البتہ اس عورت کو اپنی طرف سے متع طلاق ادا کرے، یعنی کوئی مال و اسباب دے کر رخصت کرے۔ شریعت نے یہ مرد کی حیثیت پر چھوڑ دیا ہے۔ وسعت و کشائش والا اپنی مالی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی مالی وسائل کے مطابق بھلے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ یہ محسنین پر حق ہے جسے ادا کرنا نہ بھولیں۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اگر قبل از مساس طلاق دے دو مگر حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں مقرر شدہ حق مہر کا نصف دینا ہوگا۔ دو صورتیں یہ ہیں، اور دو صورتیں کہ اگر عورت کو طلاق کے وقت خلوت صحیحہ حاصل ہو چکی ہو اور حق مہر بھی مقرر ہو چکا ہو تو حق مہر پورے کا پورا ادا کرنا ہوگا، اور اگر خلوت صحیحہ تو حاصل ہوئی ہو مگر حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور طلاق دے دی تو پھر مہر مثل دینا ہوگا، یعنی اس عورت کے خاندان میں جو مہر مقرر ہوتا رہا اس کی مثل دینا ہوگا۔ پہلی صورت میں اگر عورت معاف کر دے یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی طلاق دینے والا معاف کر دے سے مراد کے ادا کر دے، اور اے مردو تم مہر معاف کر دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فضل یعنی احسان کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کیا کرو یعنی نمازیں ضائع نہ کیا کرو، خصوصاً نماز وسطی مراد نماز عصر۔ اگرچہ علماء کرام نے دوسری نمازوں کے بارے میں بھی وسطی ہونے کے اقوال فرمائے ہیں، مگر خندق والے دن کی حدیث کے پیش نظر اکثر علماء نماز عصر کو ہی وسطی نماز کہتے ہیں۔ قانتین سے مراد مؤدب و فرما بردار ہے، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو آداب نماز کے منافی ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم حالت خوف میں ہو تو جس طرح ممکن ہو نماز ادا کیا کرو، پیدل یا سواری پر اشاروں سے، اگرچہ قبلہ رخ نہ بھی ہو تب بھی نماز ادا کیا کرو، اور جب امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یعنی نماز ادا کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تم از خود نہیں جانتے تھے کہ رکوع و سجود قوم و قادہ کیا ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ یہ بھی تدریجاً نازل ہونے والے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ موت سے قبل وصیت کر جائیں کہ ان کے بعد ان کی بیواؤں کو گھر سے نہ نکالا جائے، بلکہ 1 سال تک انہیں خرچہ وغیرہ دے کر فائدہ پہنچایا جائے کہ انہیں دوہری مصیبت نظر نہ آئے، ایک تو خامد فوت ہو گیا، دوسرا گھر سے بھگا دیے جانے کا خطرہ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت وراثت میں بیواؤں کا حصہ مقرر کر کے اس خطرے کا سدباب کر دیا۔ اگر کسی کا خاوند بغیر وصیت کیے فوت ہو گیا تو اس کو کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اگر وہ خود بعد از عدت گھر چھوڑ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے متعلق جو بھی فیصلہ کریں اچھے طریقے سے، یعنی دوسرے نکاح وغیرہ کا، تو وہ اس معاملے میں خود مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے غالب و قادر ہے، مگر اس کے احکامات میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ ویسے ہی احکام نازل نہیں فرماتا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مطلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے فائدہ پہنچاؤ، یعنی کچھ دے دلا کر فارغ کرو، ویسے ہی دھکے دے کر نہ نکال دو، اور جو کچھ پہلے انہیں دیا ہوا ہے وہ واپس نہ لو، یہ احسان و مروت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنا تقوی والوں پر حق ہے، یعنی ان کی ذمہ داری ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔